أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فرارا ولملئت منهم رعبا فرارا کو متقل فرارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تو ان کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، رقود. اور ہم انہیں پلٹتے رہتے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم انہیں پلٹتے ہیں، ذات الیمین دائیں طرف اور بائیں طرف، اس حال میں کہ ان کا کتا دہلیز پر سامنے فرنٹ پہ اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے، اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے ہے. اگر تو ان پر مطلع ہو جاتا، نہیں تو ان کو جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگتا، فرار ہو جاتا، ان سے پلٹ جاتا، پلٹ کے بھاگتا اور بھر جاتا تو ان سے روب میں، یعنی روب کی وجہ سے تیرے اندر روب بھر جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تحسب فعل با فاعل، ہم مفعول اول، ایقاظا مفعول ثانی. ہم کو ہم ذوالحال بنا دیں گے اور واو کو حالیہ بنائیں گے. ہم مبتدا، راقد کی جمع رقود خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے حال بن جائے گا ہم کا، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے تحسبہم کا. تحسبہم اپنے دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. واو عطف کے لیے، نقلب فعل با فاعل، ہم مفعول، اور ذات الیمین مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. ذات الشمال مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے نقلب کا. نقلب فعل فاعل مفعول اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. ڈاکٹر صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے حالیہ، اس اعتبار سے اگر اس کو جملہ حال بنانا ہے تو نقلبہم کا ہم جو ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے، اور وکلبہم باسط ذراعہ بالوسیط کو حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے. اور اگر الگ کر دینا ہے واو عاطفہ تو اس وقت کلبہم مبتدا، کلبہم باسط ذراعہ بالوسیط، ترکیب تو وہی رہے گی، صرف اس کو حال بنانا ہے یا جملہ اسمیہ الگ بنانا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. کلبہم مبتدا، باسط اسم فاعل، جیسے اسم فاعل کا فعل اور مفعول ہوتا ہے، فاعل اور مفعول ہوتا ہے، ایسے ہی فعل کا فاعل اور مفعول ہوتا ہے، اسم فاعل کا بھی فاعل اور مفعول ہوتا ہے. تو باسطن کا مفعول ذراعی ہی ہو جائے گا، اور بالوصیل یہ متعلق بنا دیں گے باسطن سے، اور باسطن اسم فاعل مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لو امتناعیہ شرطیہ، اطلاعت، طلع کو لے گئے ہیں باب افتعال میں، باب افتعال کی تا تا سے بدل گئی، افتعال کے فاعل میں جگہ پر تا واقع ہونے کی وجہ سے. تو اطلاعت فعل با فاعل اور علیہ متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے شرط، اور لولیت لام واقعۃ فی جواب الشرط ہے، ولیت فعل با فاعل اور منہم متعلق بنا دیں گے ولیت سے. فرارن نائب مفعول مطلق کہہ سکتے ہیں یا مفعول لاجلہ ہی کہہ سکتے ہیں. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا. تو فر یفر کا مصدر ہے فرارا، تو مفعول مطلق نائب کہہ سکتے ہیں، نائب مفعول مطلق، یا مفعول لاجلہ ہی کہہ سکتے ہیں. مفعول لاجلہ کہیں گے تو للفراری، اور نائب مفعول مطلق کہیں گے
تو گویا کہ ولیت کے اندر جو معنی ہے وہ معنی فرارن کے اندر ہے، تو مفعول مطلق من غیر لفظی ہی جیسا ہو جائے گا، جیسے جلست قعودن. تو ولیت فعل با فاعل اور منہم متعلق، فرارن نائب مفعول مطلق یا مفعول لاجلہ، اور فعل فاعل اور متعلق اور مفعول لاجلہ سے مل کر کے معطوف علیہ کہہ دیں گے جملہ اسمیہ ہو کر کے، کیونکہ لولیت منہم فرارن ولملئت دونوں لو کے جواب میں آ جائیں گے. لملئت، ملئت مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول واحد مذکر حاضر. تو ملئت فعل مجہول نائب فاعل اور منہم متعلق بنا دیں گے ملئت سے، روبن کو مفعول بنا دیں گے، یا منصوب للتمییز بھی کہہ سکتے ہیں، تمییز کی وجہ سے منصوب ہے. تو اس وقت یوں کہیں گے کہ ملیتا کے اندر ضمیر ہے اس کو ممیز، اور روبن کو تمیز، اور ممیز تمیز مل کر کے نائب فاعل، اور منہم متعلق فعل مجہول نائب فاعل متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں، تو کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کہ کتنی مدت تم ٹھہرے رہے؟ کہنے لگے ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ. کہنے لگے تمہارا رب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے رہے، کتنی مدت ٹھہرے رہے. بس بھیجو ایک کو تم میں سے اس چاندی کے ساتھ مدینے شہر کی طرف، یعنی شہر کی طرف بھیجو، سو وہ دیکھے کہ کیا زیادہ اچھا ہے کھانے میں سے، زیادہ پاکیزہ ہے. بس لے آئے اس کھانے کو، یعنی اس میں سے. اور چاہیے کہ بہت احتیاط سے جائے، یعنی بہت خوش تدبیری سے کام لے، بہت حکمت سے کام لے کر جائے، اور کوئی بھی یعنی اس سے باخبر نہ ہو، کوئی بھی اس کی خبر نہ پالے، کوئی اس کو محسوس نہ کر لے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ تم نکل آئے ہو خاموشی سے. وہ ہرگز تمہارے بارے میں کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دے، ایسا کہتے ہیں نا. جی ہاں، جی کسی کو بھنک نہ پڑے تمہارے بارے میں. جی کذالک یعنی باسناہم باسن کذالک. اچھا حضرت، یعنی یہ کہ اس میں یہ جو ہے متعدی اس شخص پہ ہو رہا ہے کہ جو جائے گا رزق لینے کے لیے وہ اتنی احتیاط کرے کہ وہ کسی کو ایسا ہونے نہ دے. ہاں ٹھیک. وہ یشیرن کے اندر ضمیر وہ بھیجے جانے والے کی طرف ہے، مبعوث. جی. کذالک جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے مفعول مطلق محذوف باسناہم باسن کذالک. باسنا فعل با فاعل اور ہم مفعول فعل فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلی یا آگے چلانا ہے. لیتسالوا بینہم لام تعلیل کے لیے ہے. سأل یسأل کو لے گئے ہیں باب تفاعل میں، تو تساءل یتساءل تساءل ہو گیا ہے.
یتساءل فعل با فاعل اور بینہم یہ ظرف بنا دیں گے یتساءلون سے، اور یتساءلون فعل فاعل اور ظرف سے مل کر کے بتاویل مفرد یہ محل جر میں ہو جائے گا لام کی وجہ سے، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے بعثناہم سے۔ بعثناہم فعل فاعل مفعول مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ قال فعل قائل منہم متعلق قائل سے، اور فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ اور کم لبستم یہ قال کا مقولہ بن جائے گا اور محل منصوب بن جائے گا، یعنی کم یومن لبستم اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو کم اس میں استفہام ہے، محل نصب میں ہے ظرفیت زمانیہ کی بنیاد پر، اور لبستم سے اس کا تعلق قائم کریں گے تو کم کو ممیز کہہ دیں گے، اور یومن یہ تمیز محذوف ہے اور ممیز تمیز مل کر کے گویا کہ مفعول ہے لبستم کا، اور لبستم فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ اور قالو اور یہ بن جائے گا مقولہ قال کا، اور قال فعل فاعل اور مقولے سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ قالو فعل و فاعل اور لبثنا یومن او بعد یومن یہ مقولہ محل منصوب بن جائے گا قالو کا، لبثنا فعل و فاعل اور یومن یہ معطوف علیہ او حرف عطف، اور بعد یومن مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے لبثنا کا ظرف بن جائے گا، اور لبثنا فعل فاعل اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ بن جائے گا قالو کا، اور قالو فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ قالو فعل با فاعل ہوگا، ربکم یہ مبتدا، اور عالم اس میں تبدیل بن جائے گا، اور بی حرف جار بن جائے گا، اور ما مصدریہ بن جائے گا، اور لبثتم یہ فعل فاعل اور فعل فاعل مل کر کے بتاویل مفرد مجرور بن جائے گا بی حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے عالموں کے، اور عالموں اس میں اس میں تبدیل اپنے متعلق سے مل کر کے خبر اور مبتدا خبر مل کر کے قالو کا محل منصوب مقولہ بن جائے گا، یعنی اعلم بلغتکم، اعلم بمدت لغتکم اس طریقے سے ہو جائے گا۔ فعاطفہ عبارت فعل با فاعل احدکم متلبسا بورقکم، احدکم ذوالحال اور متلبسا بورقکم حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے، یا الگ کر دو، عبارت فعل با فاعل احدکم مفعول اور بورقکم الگ سے متعلق بنا دیں گے عباسو کا، تو بی حرف جار ہے، ورقی مضاف کو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبدل منہ، اور حاضی بدل، ورق یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، مؤنث سماعی ہے، تو ورق گویا کہ مبدل منہ اور حاضی بدل، مبدل منہ بدل مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق ڈائریکٹ عباسو کے کہہ دو، یا احدکم کا ذوالحال نکالیں گے، احدکم کا حال نکالیں گے اور اس سے متعلق کر لیں گے۔ الی المدینہ متعلق عباسو کا، اور عباسو فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا، اور فا یہ عاطفہ، فلینظر لینظر یہ امر غائب کا صیغہ ہے، فلینظر تھا، واو اور فا کے بعد جب لام آتا ہے امر کا تو وہ لام ساکن ہو جاتا ہے، جیسے ولیتلطف ولیسعی ولیتلطف اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو لینظر فعل با فاعل ایہا اسکا طعاما، ای مضاف، ہا یہ مضاف الیہ ہے، اس میں موصول ہے ایو، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے محلاً منصوب ہے، ینظر کا مفعول ہمیں بنانا ہے، تو ایہا اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے، اور ہوا اسکا طعاما، ایو موصول ہے اور صدر الصلۃ محذوف وہوا ہوا، جیسے ایہم اشد علی الرحمن، ایہم هو اشد علی الرحمن عتیا، تو ہوا اسکا ہوا مبتدا اور اسکا اس میں تبدیل ہے، اور اندر ضمیر ہے ممیز، اور طعاما تمیز، ممیز تمیز مل کر کے یہ خبر بن جائے گی مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے
خبر بن جائے گی ایوہا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے محل منصوب بن جائے گا ینظر کا، اور ینظر فعل فاعل اور محل منصوب مفعول سے مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف علیہ. فا عاطفہ فلیاتکم یا لیاتکم، یہاں تا کے بعد یا کو حذف کر دیا گیا ہے، جیسے اوپر حرف صحیح تھا تو را کو جزم دیا گیا، اور یہاں حرف علت ہے تو اس کو حذف کر دیا گیا ہے. تو فلیاتکم فلیاتکم، یاتی فعل با فاعل، کم یہ مفعول، با حرف جار، اور رزقین کائن منہ، رزقین موصوف اور کائن منہ صفت، موصوف صفت مل کر کے یہ مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق یاتی کا، اور یاتی فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو حرف عطف. ولیتلطف ایسے ہی تھا، لی اور ول ہو گیا. تلطف لطف یلطف کو لے گئے ہیں باب تفاعل میں. ولیتلطف فعل با فاعل اور معطوف علیہ واو حرف عطف. لا یشعرن فعل با فاعل اور بکم یہ متعلق اور احد المفعول، فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. حضرت ایک سوال ہے اس میں، یہ اس کو ہم کو امر اور ایسے بھی کر سکتے ہیں؟ پھر مجھے فبعثوا جو ہے وہ امر ہے، تو اس کے بعد یہ جو فا ہم سب نے سب عاطفہ کیے ہیں، تو کیا کوئی جواب امر والی ترکیب بھی بن سکتی ہے اس میں؟ اصل میں امر جواب امر بنانا ہونا تو اس وقت امر کے اندر جو ضمیر ہے نا ایسی جواب طلب کے اندر سیم ہونی چاہیے. اچھا صحیح، یہ الگ ہو گیا ہے جی. فبعثوا تمہارے لیے ہے اور وہ دیکھے پھر، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک مخاطب کے لیے ایک غائب کے لیے ہو گئی پھر. صحیح. تو یہاں جو لام کی وجہ سے سارے کے سارے جازمہ ہیں جو ہم لی کی بات کر رہے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. اس لیے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے، تم لوگ ظاہر ہو گئے ان پر، اگر انہیں تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا تمہیں لوٹا دیں گے. مطلع ہو جائیں گے یوں مطلب. اگر وہ مطلع ہو جائیں تم پر، جی اگر وہ تم پر مطلع ہو جائیں، انہیں تمہارا پتہ چل گیا یعنی ہاں، تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں لوٹا دیں گے اپنے دین پر. پھر تو تم ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے. ان حرف مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم، ان حرف شرط، اور یظہر فعل با فاعل اور علیکم متعلق یظہر سے، اور یظہر فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے شرط بن جائے گا. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، یہ جواب شرط بن جائے گا. یرجمو فعل با فاعل اور کم مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ. او حرف عطف، یعیدو فعل با فاعل اور کم مفعول اور فی ملتہم کو متعلق بنا دیں گے یعیدو سے. یعیدو فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط مل کر کے ان کی خبر بن جائے گی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. واو عاطفہ، لن تفلحوا فعل با فاعل اور اذن یہ حرف جواب ہے، اور ابداً ظرف زمان متعلق لن تفلحوا سے. لن تفلحوا فعل فاعل اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا.
یہ لن تفلحو کا عطف ہے یعیدوکم پر، یعنی یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اس پر اس کا عطف ہے. جی وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. یاد کرو کہ جب وہ لوگ تنازع کر رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، یعنی جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، تو کہا یا کہہ رہے تھے، ان میں سے کسی نے کہا، ان کچھ لوگوں نے، کہ بناؤ ان کے اوپر ایک عمارت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ان کا رب زیادہ جانتا ہے ان کے معاملات کو، ان کے حوال کو. کہا اس شخص نے کہ جو غالب تھا ان کے معاملے میں، یعنی جس کا روپ جو بڑا تھا، کہ ہم ضرور، ان کا امیر ہوگا، کہ ہم ضرور بنائیں گے. سب نے کہا ہے، سب نے کہا ہے. اچھا قال، ہاں قال غریب دیکھا میں نے، الذین غلب، ہاں وہ لوگ جن کا معاملہ، جو ان کے معاملے میں غالب ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور بنائیں گے ان کے لیے ایک مسجد. کہا ان لوگوں نے جو اپنے امر پر غالب ہو چکے، کیا کہا؟ لنتخذن علیہم مسجدا، یہ کہا. کذالک جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اس میں مفعول مطلق اعصارن، آثر یؤثر اعصارن، آثرنا اعصارن کذالک علیہم، علیہم متعلق بنا دیں گے آثرنا کا، اور آثرنا فعل فاعل مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلی آگے چلانا ہے. لام لیعلم، لام تعلیل کے لیے، یعلم فعل بفاعل، اور ان حرف مشبہ بالفعل، اور وعد اللہ یہ ان کا اسم بنا دیں گے، اور حق ان کی خبر بنا دیں گے. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، اور الساعۃ اس کا اسم، اور لا نفی جنس، اور ریب لا کا اسم، اور موجود فیہا یہ لا کی خبر بن جائے گی، یعنی خبر محذوف نکالیں گے اور فیہا کو اس خبر محذوف سے متعلق بنا دیں گے. تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر بن جائے گی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف ان پر، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے بطائل مفرد، یعنی صد مسد المفعولین لیعلم، یعنی یعلم کے گویا کے دو مفعول کے قائم مقام بن جائے گا. یہ اذ یتنازعون بینہم امرہم، سو اذ یہ ظرف بنا دیں گے زمن ماضی کے لیے محل نصب میں، آثرنا سے متعلق بنا دیں گے، لیعلموا سے متعلق بنا دیں گے، یعنی لیعلموا وقت تنازعہم بینہم امرہم، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو اس کا ہم ظرف بنا دیں گے یعلموا کا. اذ مضاف، یتنازعون فعل بفاعل، اور بینہم یہ ظرف بنا دیں گے یتنازعون کا، اور امرہم مفعول، فعل فاعل مفعول اور ظرف سے مل کر کے مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے یعلم کا، اور یعلم فعل فاعل اور دو مفعول کے قائم مقام مفعول اور ظرف سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے یہ آثرنا کا، اور آثرنا فعل فاعل اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. فعاطفہ قالوا فعل بفاعل، اور ابنو علیہم بنیانا، بنا ابنی سے امر کا صیغہ ہے، تو ابنو یہ فعل بفاعل اور علیہم متعلق اور بنیان مفعول.
فعل فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ بن جائے گا قالو کا، اور قالو فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ۔ ربهم اعلم بهم، ربهم مبتدا اور اعلم بهم، عالم فعل با اس میں تبدیل اور بهم متعلق، اس میں تبدیل اپنے متعلق سے مل کر کے خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ بن جائے گا ربهم اعلم بهم، یا جملہ استئنافیہ۔ قال الذین غلبوا، قال فعل بنا دیں گے اور الذین اسم موصول اور غلبوا یہ فعل با فاعل علی امرهم متعلق بنا دیں گے غلبوا کا، اور غلبوا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ اور موصول صلہ مل کر کے فاعل بن جائے گا قال کا، اور لنتخذن یہ لام رابطۃ لجواب قسم مقدر، یعنی گویا کہ اس سے پہلے قسم مقدر مانیں گے، اور لنتخذن علیہم مسجدہ کو جواب قسم، اور قسم جواب قسم سے مل کر کے محل منصوب مقولہ بنا دیں گے، اور محل منصوب مقولہ فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ بنا دیں گے۔ لنتخذن فعل با فاعل علیہم متعلق اور مسجدن مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جواب قسم، اور قسم جواب قسم سے مل کر کے محل منصوب مقولہ اور فعل فاعل جملہ فعلیہ ہوگا۔ حضرت ایک سوال تھا کہ یہ اذ یتنازعون بینہم امرہم، یہ ہم آثرنے کے متعلق کریں گے لیعلموا سے، جیسے آپ نے کہا تھا اس کو لیعلموا سے کریں گے، آثرنا بھی کر سکتے ہیں، لیعلموا سے بہتر ہے پورے جملے۔ حضرت ایک اور سوال تھا، آج ہم سبق پڑھ رہے تھے اس میں وہ انا کی اور انا کی بحث کے اندر، تو ابھی یہاں پہ ہم جب کر رہے ہیں لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، تو یہ ان کو ہم کیا وہ تعویل مفرد کے اندر کر کے ہم کرتے ہیں پھر؟ جی، تو جو پورا جملہ ہوتا ہے اس کو ہم کیسے کریں گے؟ جیسے وان الساعۃ، یا بلکہ یہ ہے ان وعد اللہ حق، تو یعنی ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، یہ معطوف علیہ مل کر کے بتاویل مفرد مفعول بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، صدر مصدر مفعولین لیعلموا کا، یعنی کہ حضرت یہ لیعلموا حق وعد اللہ، یا اور پھر کیسے بولیں؟ وہ جو بناتے ہیں ورڈ جو نہیں بناتے ایک مفرد والا، وہ یہ تو جملے کا مطلب مفہوم تو پورا جملہ ہی بن رہا ہے نا، وعد اللہ حق جیسے ہے، تو اس میں تو ہم جب وہ کیا کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں مفرد کی، تو وہ تو مصدر کو اضافت کر دیتے ہیں اس کے معمول کی طرف، تو وہ تو اس میں کیسے کریں گے؟ مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یعنی کہ وعد اللہ حق کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 جی، حق وعد اللہ، وعد اللہ، نہیں، آپ اس کو اس میں کیوں لے جاتے ہیں؟ وہ تو اس وقت کرنا ہے جب صرف وعد اللہ ہوتا، بالکل صحیح، ٹھیک اور ہے، فعل کے بعد ہوتا، اس کا فعل محذوف ہوتا، یہاں ایسا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس وعد اللہ کو ان کا اسم کہہ دیں گے اور اچھا صحیح، ان کو ان کی خبر بنا دیں گے۔ وہ آپ ٹھیک، جو سمجھ رہے ہیں وہ کب مثال کے طور پر قرآن میں آیا وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، بالکل صحیح ہے، تو وہاں آتا ہے وعد اللہ وعدن، ٹھیک، تو وعد کے بعد اللہ فاعل جو ہے نا اس کو مضاف الیہ بنا دیا، وعد کو حذف کر دیا، اور وعد جو مصدر تھا مفعول مطلق اس کے ساتھ اللہ لگا دیا، تو وہاں یوں کہیں گے کہ یہاں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے۔ صحیح صحیح صحیح، یہاں ایسا کچھ کہنے کی اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ بالکل صحیح ہے، تو ہم بس پورا ہی ہم یوں کہہ دیں گے کہ یہ دونوں جو ہے معطوف اور معطوف علیہ جو ہے وہ ہاں، پورا مفرد معطوف میں ہو کے علیہ صد مصدر المفعولین ہے۔ مفعولین ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بالکل جیسے ابھی پڑھا تھا کہ جیسے ان زید قائما، تو اس کو ہم نے کر دیا تھا کہ قیام زید، تو اس میں بھی اسم اور خبر دونوں تھے، جیسے مبتدا اور خبر دونوں تھے، تو اس کو اس طرح تبدیل کیا، تو اس طرح نہیں کرنے کی ضرورت یہاں تبدیل، یہ مطلب وہ مفرد نکالنے کی اگر آپ نکالنا چاہیں تو آپ نکال سکتے ہیں، یعنی انا کے بعد آپ کہیے کہ حقانیت یا حق وعد اللہ، کہ وہ جان لیں گے کہ حق وعد اللہ، یہ دونوں جو چیزیں یہ یعنی لیعلموا کیا جان لیں گے، وہ مفعول جو بنانا ہے اللہ کے اگر اس وعدے کو کا ایک حق ہونا، مفرد کے معنی میں حق وعد اللہ،
ये दूसरा अल्लाह के नहीं समझ वादे में का आया। हक होना या तहकीक वादिल्ला, हाँ, यानी हाँ फिर वो यूं हो जाएगा लियालमु हक़्क़ियत वादिल्लाह। हकीकत कर ली इसको जी। सही। अच्छा नहीं, वो दूसरे वाले का नहीं समझ आ रहा, वो जो नेगेटिव सेंटेंस है ना, अन्ना सात ला रैब फीहा, ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसको कैसे बनाएंगे मुफरद। नारे वफी तो मफहूम भी तो वही है ना। लियालमु हक़्क़ियत वादिल्लाह व लियालमु अदम रैबिस साअती। सही। ठीक है। लियालमु अदमा अदम रैब साती, रैबी वुक़ूई साती या कुछ ऐसा। क़यामत के शक के न होने को। ठीक है, रैब सात। समझ में आया? जी बिल्कुल। जी था इस सेंस में आप पूछ रहे थे। ठीक। जी जी, वो आज सबक पढ़ा है तो समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे अप्लाई कर रहे थे आज माशा, अच्छी बात है, सबक अप्लाई करते तो फायदा खुशी होती हाँ, है, इसका सही। मतलब है दिमाग काम कर रहा है। इनका दिमाग तो बहुत काम करता है। माशाअल्लाह। سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. तो दो चीजों पे तवज्जो कीजिए, एक तो ये कि रौज आपने सही पढ़ा मिरार के लिए, इस दफा ये जो आइन जब साकिन आता है तो अक्सर लोग उसको झटके से पढ़ते हैं, रब्बी आलम, ये ऐसे झटके से पढ़ना दुरुस्त नहीं है। आइन जो होता है साकिन वाला, लिन उमर वाले ग्रुप में से ये मिडिल कैटेगरी है, बैनिया वाली, कि इसको ना बहुत झटके से पढ़ना है ना बहुत लंबा पढ़ना है, दरमियानी है। सो आलम, उसको आलम बगैर झटके के थोड़ा सा, इसी तरह यालमुहुम। और दूसरा ये कि आप जब हा, ये जो दो चश्मी है होता है ये वाला, हा के अलावा ये तो हा से ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी हल्का सा हम्स करते हैं, हा को हा की जगह मिन हुम की जगह मिन हल्का सा मिन हल्का सा कर देते हैं। तो उस पर कोशिश करेंगे वाहिर हा ना आए, बिल्कुल उसमें हम्स ना आए। वाहिरन 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 वाहिरन, जो उर्दू में जैसे हम हा बोलते हैं वो वाला हा, ये नॉर्मल जी जी, जज़ाक। अंग्रेजी का हिच। कुछ लोग यूं कहेंगे कि ये 3 आदमी है और चौथा उनका कुत्ता, और वो कहेंगे कि 5 हैं और छठा उनका कुत्ता, तुक्का लगाते हुए गैब के बारे में, अटकल पच्चू, गैब पर हुक्म लगाते हुए। और वो कहेंगे कि 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता, कहिए कि मेरा रब ज्यादा जानता है उनकी तादाद को और नहीं जानते उसको मगर थोड़े ही लोग। तो आप ज्यादा बहस न कीजिए इसमें, मगर थोड़ी, तो आप न कीजिए बहस इस मामले में, मगर थोड़ी जो जाहिरी है, हल्की फुल्की सरसरी सी बहस, और इनके बारे में सवाल भी न कीजिए किसी से। तुम्हारी मारा युमारी मुमारा तनमरा यमरी को बाबे मुफाला में ले गए हैं और यह बाबे मुफाला से नहीं का सिगा है, और मिराअन उसी से मसदर है, जैसे जाहद युजाहिदु मुजाहदतन व जिहादन, ऐसे ही मारा युमारी मुमारातन व मिराअन। और तस्तफ्ती इस्तफ्ता यस्तफ्ती इस्तिफ्तान बाबे फतवा को ले गए हैं बाबे इस्तिफाल में, और ला तस्तफ्ती नहीं का सिगा है, आखिर से या को हज़फ कर दिया है हालत जज़्मी में होने की वजह से। ला तुम्हारी के अंदर भी ऐसे ही हुआ है, आखिर से या को हज़फ कर दिया है हालत जज़्मी में, क्योंकि नहीं मजज़ूम होती है। बाकी तो सब बात है। सिन इस्तिक़बाल के लिए यक़ूलून फ़ैल बा फ़ाइल और हुम मुब्तदा महज़ूफ़ और सलासतुन खबर और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया, राबियुहुम मुब्तदा और कल्बुहुम खबर और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया, और ये महल्लन मंसूब मक़ूला बन जाएगा यक़ूलून का। वाव अत्फ़ का, यक़ूलून फ़ैल बा फ़ाइल, हुम मुब्तदा खमसतुन खबर
مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. سادسہم یہ مبتدا اور کلبہم خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. رجمن یہ حال ہے فاعل کی ضمیر سے اور راجمین کے معنی میں نمبر 1 یا مفعول مطلق فعل موصوف کا بنا دیں گے یرجمون رجمن بالغیب اس طریقے سے. اور اگر فاعل کی ضمیر سے حال بنائیں گے تو یقولون کے اندر ضمیر جو ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے اور یہ رجمن بمعنی راجمین حال بنا دیں گے اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں گے. یعنی یقولون راجمین بالغیب یقولون راجمین بالغیب اس طریقے سے ہو جائے گا. یا پھر رجمن کو مفعول مطلق بنا دو فعل محذوف نکال کر کے یرجمون رجمن بالغیب. واو عاطفہ یقولون فعل با فاعل ہم مبتدا سبعۃ خبر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. واو عاطفہ ثامنہم مبتدا اور کلبہم یہ خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ اور یہ محل منصوب مقولہ بن جائے گا یقولون کا. کل فعل با فاعل اور ربی مبتدا اعلم یہ اس میں تبدیل بنا دیں گے. بعدتہم متعلق بنا دیں گے اعلم سے. تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے محل منصوب مقولہ بنا دیں گے کل کا اور کل فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا. ما یعلمہم الا قلیل استئناف بیانیہ بنا دیں گے. ما یعلمہم یعلم فعل با فاعل ہم مفعول اور اللہ یہ حصر کے لیے ہے اور قلیل یہ فاعل بنا دیں گے یعلم کا اور یعلم فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. فصیحہ یعنی گویا محذوف شرط پر دلالت کرنے والا یعنی ان حدثت عنہم فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا اگر آپ ان کے متعلق گفتگو کریں تو لا تماری فیہم الا مراء ظاہرا سرسری مباحثہ کیجیے بہت تفصیل اور گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان حدثت عنہم یہ شرط محذوف بنا دیں گے اور لا تماری فیہم یہ جواب شرط لا تماری فعل با فاعل اور فیہم متعلق اللہ حسر کے لیے ہے اور مراء موصوف اور ظاہرا صفت موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق فعل فاعل مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے جواب شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. لا تستفتی اس کا عطف لا تماری پر ہے تو گویا کہ جواب شرط میں دو چیزیں آ جائے گی لا تماری فیہم نمبر 1 اور لا تستفتی فیہم نمبر 2. لا تستفتی فعل با فاعل اور فیہم متعلق اور منہم متعلق اور احدن مفعول فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ لا تستفتی فیہم احدن کائنا منہم اس طریقے سے ہو سکتا ہے یعنی منہم کو ہم متعلق بنا دیں گے احدن جو ہم نے اس کو ذوالحال بنایا تو اس کا حال اس کا متعلق لأنہ نعت تقدم جیسا ہے تو یوں ہو جائے گا لا تستفتی فیہم احدن کائنا منہم احدن کو ذوالحال بنا دیا اور کائنا منہم کو حال بنا دیا اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے اور فعل فاعل اور مفعول المتعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے معطوف اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا. الحمدللہ کوئی سوال ہے تو کریے جی. حضرت اسی یہ جو پچھلی آیت ابھی کی اس میں دو آپ نے ترکیب بتائیں رجمم بالغیب کی ایک تو حال بتایا یقولنا کی ضمیر سے اور دوسرا جو کہا کہ یرجمون رجمن تو اس کیس میں کیا ہم وہ جملہ جو ہے پورا جملہ علیحدہ سے کر دیں گے مستانفہ کے لحاظ سے جی حضرت یہ نمبر جو ہے جیسے ہم سادسہم سوری کیا کہتے ہیں اس سے ہم ثلاثتن تو یہ نمبر کا جو قاعدہ ہے اس کے حساب سے کہ مذکر کے لیے مؤنث 3 سے
9 तक के लिए, इसकी वजह से ऐसे है। यहाँ तो उसका मादुद बयान नहीं किया गया है ना। जी, रजुलन होगा, रिजाल। सलासतु रिजालिन, हाँ, खमसतु रिजालिन, जी सबातु रिजालिन, इस तरीके से है। जी। तो उसका मादुद हज़फ कर दिया है, उसके एवज में तनवीन दे दी है सलासतु। मतलब दूसरा वाला नंबर है ना, जो जैसे 7 इसुहुम, तो ये तो जो 7 वहाँ है, और वो वाले नंबर भी उसकी तो वो तो उसकी मुझे भी याद भी नहीं कि उसकी तरतीब कैसे होती थी। एक तो नंबर है ना, इसको हम अंग्रेजी में ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, जैसे 7वां 8वां। छठा। हाँ, सिफती नंबर, सिफती नंबर। 6 छठा, जी जी बिल्कुल 6 बिल्कुल 6th, बिल्कुल 8 बिल्कुल 8th, 9 9th, तो बिल्कुल। उसको वस्फी नंबर कहा जाएगा। जब भी वस्फी नंबर बना ना होने तो फाइल उनके वजन पर नहीं फाइल आएंगे। बिल्कुल, जैसे यहाँ 7 इसुन सामिनुहुम, सही बिल्कुल सही। और सिर्फ नंबर बराए नंबर हो तो वो ऐसे ही रहेगा, सलासतुन अरबातुन या सलासुन अरबाउन खमसुन, इस तरीके से। उसमें तो बस वही मुब्तदा खबर या कोई जुमला बनाना मुजाफ इलैह करके, तो वो उसमें कोई कायदा इस तरह से नहीं है मुज़क्कर मुअन्नस वाला जो सिफती नंबर होता है, इसलिए सादे सूद में कोई फिक्र की बात नहीं। जी हाँ, एक चीज स्वाद इल्ला मेरा अन ज़ाहिरन, तो ये कैसे किया है इसकी मुझे समझ नहीं आई। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मेरा अन ज़ाहिरन। इल्ला को हसर के लिए किया है और मिरान को मौसूफ बनाया और ज़ाहिरन को सिफत बनाया और मौसूफ सिफत मिल करके मफूल मुतलक बनाया ला तुम्हारी का। सही है क्योंकि मिरान है ना, ये मसदर है ला तुम्हारी का, जी बाब मुफाला, जी। मारा युमारी मुमारातन व मीरान। मरा यमरी जो है ना, उसको ले गए हैं बाब मुफाला में। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, इसी से है। जी फला तकू फी मिरियतिन मिन्हु, इसी जी से है। जी इधर तफसीर मजहरी में 2-3 चीजें इस तरह बयान की गई हैं, इस्तेदलाल किया गया है आयात से। अब मुझे उसका वो फिकी तो नहीं मालूम कि उसकी क्या है। इन्होंने इस तरह लिखा है, जैसे पहले जो आयत है जिसमें कहा गया कि कौलु लबिसना यौमन औ बअद यौम, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये तखमीनी जवाब दिया गया था, तो इससे साबित होता है कि गालिब जन की बुनियाद पर कोई बात भी कहना वो जायज़ है, तो वो मतलब झूठ में नहीं आएगा। इस किस्म की एक बात ये उन्होंने बयान की है। और दूसरा, जब उन्होंने कहा कि अपने ये चांदी के वर्क लेके जाओ, फबअतु अहदकुम बिवरिक़िकुम, तो यहाँ उन्होंने बयान किया है कि असहाबे कहफ के पास रुपया था, तो इसका मतलब कि रुपया और तोशा साथ लेना तवक्कुल के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुतवक्किलीन की शान है। एक और भी पॉइंट उन्होंने इसका समझा, कोई कब्रों के बारे में मस्जिद बनाना बुजुर्गों की कब्रों के पास कहते कि जायज़ है। इस जो मेरे हाल है यहाँ पे जो क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, इसके बाब में महल पूरी तरतीब तो नहीं दी थी, बस ऐसे सिर्फ बयान कर दिया है कि ये चीजें जो है इनसे पता चलता है कि ये जायज़ हाँ, है। ये सही है। माशाअल्लाह, अच्छे को। और हजरत एक चीज जो इधर नजर आई थी रूहुल मानी में, उन्होंने जो कुछ बात की थी, ये यहाँ पे बताया गया कि जो ये कल्ब की बात है, तो एक तो कुछ इस किस्म का जिक्र था कि शायद ये कुत्ते के अलावा भी कोई बयान है कि ये शायद चीते वगैरह और बाकी कोई भी जितने दरिंदे हैं सबके लिए इस्तेमाल होता है शायद ये लफ्ज़। और उसी में उन्होंने बयान किया कि दो कोई ऐसी हदीस शरीफ है, किसी को ये कॉल है कि जिसमें दो जानवरों के बारे में है कि जो जन्नत में जाएंगे, एक असहाबे कहफ का कुत्ते के बारे में है और एक जो है वो असहाबे बलअम को, ऐसे एक मिनट मैं देख रहा हूँ कहाँ गया वो, उनके गधे के बारे में, हिमारू बलअम। बलअम बिन कलम बाउरा बाउर की बात हो रही होगी जी, तो उनका गधा ये इसका खैर मुझे नहीं मालूम था कि किस वाक़े की तरफ इशारा है।
اسی میں انہوں نے بیان کیا کہ کچھ شیعہ حضرات کے بارے میں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا جو کتا ہے اس کے نام رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ بھئی جب وہ، اور ان کا اس قسم کا قول ہے کہ جب اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا کتا جو ہے وہ کیوں نہیں، وہ اس قسم کی کوئی میں کلب آپ کو صادق بولتے ہیں نا، بالکل اس قسم کا ہوئی میں، بلکہ میں آپ کو انڈیا میں ہے نا ایک مولانا کلب صادق ہے، اچھا یہ عالم ہے۔ جی انہوں نے بلکہ یہ اس کی تحریر بھی کی ہے، ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں شیئر کر دیتا ہوں، یہ ہے بلکہ یہاں پہ نا ہاد القلب الجنہ، قد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة حتى أن بعض الشيعة يسمون أبناءهم بكلب علي ويؤمل من سمي بذلك النجاة بالقياس الأولوي على ما ذكر، وينشد فتية الكهف نجا كلبهم كيف لا ينجو غدا كلب علي ولا أمر إن قبله علي كرم الله تعالى وجهه كلبا له نجا ولكن لا أظن يقبله لأنه أقور۔ اسی طرح یہ کمالین میں بھی یہ درج ہے لیکن اور طریقے سے۔ آپ نے سنا ہے کیا کہا حضرت، یہ سمجھے آپ لوگ یہ جملہ یہ جو آخر میں فرمایا کہ میری عمر کی قسم کہ اگر حضرت علی نے ان کے کتے کو قبول کر لیا، جو کتے بنا رہے ہیں آپ، تو نجات پا جائے گا، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے، میری عمر کی قسم کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ قبول ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ کتا تو پاگل ہے، باولا کتا ہے، صحابہ کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے، وہ تو باولا کتا ہے، باولے کتے کو کوئی قبول نہیں کرتا، علی قبول نہیں کریں گے تو جنت میں جانا دور کی بات، وہ تو 7 لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے کتے کو، اس کو تو دھتکار دیں گے خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ۔ اور آپ بتائیں میں یہی اسی پہ وہ یہاں پہ بھی اس کا ہے کہ قلب ہوں، اس کو تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں میں پڑھ دیتا ہوں، کہ کتا وہ بولا، یعنی یہ راستے میں جب اصحاب کہف کے ساتھ یہ کتا ہونے لگا، یعنی وہ جب چلے تو ساتھ ایک کتا آ گیا، اور راستے میں جب اصحاب کہف کے ساتھ یہ کتا ہونے لگا تو انہوں نے اسے دھتکارا، مگر کہتے ہیں کہ اللہ نے کتے کو قوت گویائی بخشی، اور اس نے عرض کیا اما احب احباب اللہ، یعنی کیا میں اللہ کے دوستوں سے محبت نہ کروں۔ اس پر نوجوانوں نے کتے کو ساتھ لے لیا۔ اس تاثیر فیض صحبت سے پر بلبل شیراز بول اٹھے۔ پھر یہ ایک شعر ہے لیکن فارسی میں، پھر اس پہ نیچے لکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانوروں سے صرف اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قرطبی میں ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ سے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ابو الفضل جوہری جامع مصر کے منبر پر وعظ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جب ایک کتے کو اہل اللہ کی محبت اور صحبت کا یہ صلہ اور مرتبہ مل رہا ہے تو اہل اللہ سے محبت اور صحبت رکھنے والے انسان اور جنات کس طرح محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ناقصین کے لیے اس میں بڑی تسلی موجود ہے۔ اہل اللہ بول دیں گے جی اہل اللہ، اہل اللہ، جی اہل اللہ، اہل اللہ ایسا الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا یہاں پہ تھا کہ ایک واقعہ ذکر ہے لوت طلعت سے۔ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خطاب عام ہے تب تو کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو انکار کرتے ہیں، اگرچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے حضرات اس کا اقرار کرتے ہیں۔ چنانچہ سید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روم کی لڑائی پر گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر موقع ہوا تو اصحاب کہف کو دیکھیں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے بہتر شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا کہہ دیا گیا
ہے تو تم کیسے ہمت کرتے ہو؟ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمیوں کو اس طرف بھیج کر دیکھنے کی ہدایت کی، مگر جب وہ لوگ غار کے پاس پہنچے تو ایک زور سے ہوا کا تھپڑ آیا جس سے یہ لوگ واپس ہونے پر مجبور ہو گئے یا گرم لوگ کے لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ مطلب وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ اس کو دیکھتے تو فرار پکڑ لیتے۔ تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی وہاں پہ ہیں، اور بعض یہ کا جو خیال ہے بھی کہ ہے نہیں۔ عربی میں وہی ہے۔ جی جی بالکل یہی والی عبارت ہے جو وہی اسی کے اس کا حاشیہ بتائیے کس انہوں نے کس حوالے سے لکھا ہے؟ فاخرجت جی جی در منصور کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رک گئے تھے، اس سے ایک دوسرا واقعہ انہوں نے یہ بھی نیچے لکھا ہے جی جی ہاں دو لکھے تھے کہ تو اس میں ان معاویہ انما لم یجری على مقتضى کلام ابن عباس، انہوں نے نہیں جرت کی، پھر وہ ظنا منه تغیر حالهم مما كانوا عليه او طلبا لعلمهم مهما امكن۔ ٹھیک اور ایک ذرا سوال بھی تھا، یہ میں ذرا شیئر کروں آپ سے یہ ایک چیز۔ آپ کا اور کوئی سوال ہے اس پہ تو پوچھ لیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جی جی سوال تھا کہ یہ مطلب اس قسم کا ایک میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، تو اس کو کیسے دیکھا جائے تفسیر میں؟ میں شیئر نہیں کر سکتا اس وقت، میرا خیال ہے۔ ایک منٹ سوری میں کو ہوسٹ ہیں ریاضی آپ تو؟ اچھا جی اچھا آپ دو جگہ لاگ ان تو نہیں ہوئے؟ نہیں ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اچھا اب اس میں جو یہ جو عبارت آئی ہے تو اس کو ہم تفسیر میں کیسے دیکھیں؟ مثلا یہاں پہ لکھا ہے اور نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر تعویذ کے طریقے پر استعمال کیے جائیں تو طلب و فرار کے لیے مفید ہیں، اور اگر آگ بجھانے کے لیے کاغذ پر لکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے اور رونے والے بچے کے تکیے کے نیچے لکھ کر رکھ دیے جائیں، اور کھیتی باڑی میں برکت کے لیے ایک کاغذ پر لکھ کر کھیت کے بیچ میں ایک لکڑی پر ٹانگ دیا جائے، اور تیسرے روز کے بخار کے لیے یا درد سر کے لیے، اسی طرح خوشحالی یا عزت یا بادشاہت کے سامنے جانے کے لیے داہنی ران پر، اور ولادت کی سہولت کے لیے بائیں ران پر باندھنا چاہیے، مال کی حفاظت یا دریائی سفر میں سلامتی اور قتل سے بچاؤ کے لیے بھی تعویذ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف، اچھا یہ تو آگے آ گیا، تو یہاں تک جو ہے یہ کیا مطلب ہے؟ انہیں تو اب اس کا اس میں یہ اصل میں تجرباتی چیز ہے، کسی بزرگ کو ایسا لگا کہ اس سے ان کو اس کا فائدہ ہوا تو اس کو کوئی استعمال کر لے۔ جیسے میڈیسن میں ہم کہتے ہیں آپ سے کہ فلاں دوا آپ کھائیے تو کووڈ میں فائدہ ہو جائے گا، تو آپ فوراً مان لیتے، اس کو تو اشکال نہیں ہوتا کہ لیکن کسی یہ بزرگ نام کا بھی اپنا مطلب ذاتی ہے تجربہ۔ وہ پتہ نہیں اب یہ نام جو ہے، یہ نام ہے نا، یہ ہاں نام ہاں یملی ہاں تو یہ وہ انہی لوگوں کی بات ہے نا کہ جن کو یہ اندازہ ہوا، کچھ کو بات پتہ چل گئی، کچھ کو نہیں پتہ چلی، تو جن کو ایسا لگا کہ اس سے کر لینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے تو کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، بس اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل میں مؤثر حقیقی ہر چیز میں اللہ ہی فضل فرماتے ہیں تو کام ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے وہ طریقے ہیں جیسے کہ علاج کا طریقہ ہوتا ہے، بس اس حد تک جیسے قرآنی آیات رکھی جاتی ہیں تو یہ نام اگر کوئی کرنا چاہے کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں، بدعقیدگی کے ساتھ نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کیسے منسوب کر رہے ہیں کہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ تعویذ لکھیں ایسے؟ ہاں یہ یہاں پہ تو یہی کر رہے تھے، لیکن ظاہر بات اس میں سند بڑی کمزور ہوتی ہے اس طرح کی چیز۔ ابن عباس کی طرف جو پوری تفسیر ہے منقول، تنویر المقباس وغیرہ، وہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے اصل میں، تو اس بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے اضافہ ہے، اور بہت ساری چیز، ہر ایک کی سند وہاں پہ صحیح سے موجود نہیں، اسی لیے بس یہ سب چیزیں جو ہے ذوق کی ہیں، جس کو ایسا ذوق ہو، جس کو بعض لوگوں کا کو اس کے بغیر سکون نہیں آتا، وہ کوئی نہ کوئی تعویذ ان کو چاہیے ہوگی، تو جن کا طریقہ ہے اور ان کو کہیں سے مل جائے سے بزرگوں سے، اور ان کا عقیدہ درست ہو تو اگر وہ استعمال کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس عقیدہ درست ہونے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو تعویذ شرعاً جائز ہے بشرطے کہ درست عقیدے کے ساتھ پہنا جائے اور اس کے الفاظ باتیں اس میں درست ہوں۔ جی حضرت معارف القرآن میں مولانا ادریس کاندلوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ امام قرطبی سے، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے، قرطبی سے، جی قرطبی سے، قرطبہ کہ سے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ لوگ وفات پا گئے ہیں یا یہ دوبارہ سو گئے ہیں، اور یہ یا اٹھیں گے دوبارہ، اجسام محفوظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بالکل، اور پھر ان کے ساتھ حج کریں گے، اور امام مہدی شاید یہ بات اور کہہ دی آلریڈی شاید۔
اسلام آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، پتہ نہیں شاید مجھے آ رہی ہے. جی وہ کم آ رہی ہے جی، تھوڑی سی بڑھا یہ لیجیے. بات شاید جی ہاں جی سمجھ میں آئی. تو وہ بہرحال ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے اگر ہم میں سے کسی کو عیسیٰ کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق اللہ دے، یا کسی کی زندگی میں وہ آیا جیسا کہ حالات لگ رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم دیکھ لیں گے اپنے ہاتھ سے کہ کن کی رائے درست ہے. اللہ ایمان پر رکھے اور عیسیٰ کی فوج میں شامل فرمائے آمین. اگر وہ ہمارے سامنے معاملات ہوتے ہیں تو. اللہ حفاظت فرمائے، دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اور کوئی سوال پوائنٹ کوئی رہ گیا؟ ایک سوال اور ہے اس کے رقود کے بارے میں، کوئی نحوی بحث چھوٹی سی میں شیئر کرتا ہوں کہ کسی نے شاید کہا ہے کہ یہ مصدر بھی ہے، تو اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ انہوں نے بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ قعود کے وزن پہ نہیں آتا. پہلے والا پیراگراف اوپر ہے کہ راکد کی جمع بتائی ہے انہوں نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہم رقود جمع راکد، رقود راکد کی جمع یعنی نائم، یعنی راکد کا مطلب نائم. وما قیل انہ مصدر اطلق علی الفاعل، اور جو یوں کہا گیا کہ وہ مصدر ہے جو فاعل پر بولا گیا ہے. واستوى فیہ القلیل والکثیر، اور اس میں قلیل اور کثیر برابر ہوتے ہیں، جیسے رکوع و قعود. جیسے رکوع اور قعود مصدر ہے، ایسے رقود بھی مصدر ہے. لأن فاعلا لا یجمع علی فعول، اس لیے کہ فاعل جو ہوتا ہے، فاعل کا وزن، اس کی جمع فعول کے وزن پر نہیں آتی. مردود، یعنی ایسا کہنا گویا کہ مردود ہے، رد کر دیا گیا ہے. لأنہ نص علی جمعہ کذلک النحاۃ، اس لیے کہ نحویوں نے اس کی جمع پر اسی طرح صراحت کی ہے، یعنی فاعل کی جمع فعول کے وزن پر آ سکتی ہے، لہذا مصدر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کما صرح به فی المفصل والتسہیل، یہ کتابیں ہیں. وہذا تقریر لما لم یذکر فیما سلف اعتمادا علی ذکرہ السابق من الضرب علی آذانہم، اور یہ تقریر ہے لما لم یذکر فیما سلف، اس کے لیے جو ما سلف میں ذکر نہیں کی گئی، یعنی اسلاف سے ایسی تقریر نہیں ہے. اعتماد کرتے ہوئے علی ذکرہ السابق من الضرب علی آذانہم، ان کے سابق ذکر پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے کانوں پر ضرب سے. اس پیچھے انہوں نے اگزامپل دی تھی. فضربنا علی آذانہم جو ہے نا، بالکل بالکل یہاں پہ انہوں نے پیچھے کہی تھی، اس کے بارے میں ہے، ادھر ہے یا آگے ہے. ضرب اللہ اس میں نہیں، اس کے بعد ہی ہوگی، کیونکہ کہیں ذکر کی تھی انہوں نے اس کے بارے میں بھی ایک آیت اس کے لحاظ سے. اچھا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس کی ضرورت طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، رقود جو ہے فعول کے وزن جو ہے وہ آتا ہے جمع فاعل کا. ہم نحویوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ بھئی فاعل کا وزن بھی فعول کے وزن پر آ سکتا ہے جمع. بالکل صحیح ہے، تو میں مصدر کی طرف اس کا مصدر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک. کیونکہ مصدر اس لیے کہنا پڑا کہ جو یوں کہتے ہیں کہ فاعل کی جمع فعول کے وزن پر نہیں آتی، لہذا اس کو ہم یہ نہ مانے بلکہ مصدر مانے. ٹھیک ہے. تو اس سے رکوع بھی اس پہ ہی ہوتا ہے، رکوع رکوع تو مصدر ہے نا، تو وہی کہہ رہے رکوع اور قعود جب مصدر ہے تو یہ اسی طرح یہ قعود، رقود بھی اسی وزن پہ آ رہا ہے، قعود اور رکوع کے وزن پہ. تو یہ تو مصدر کا وزن ہے، یہ جمع کا وزن نہیں ہے. تو کہہ رہے نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس پر یہ صراحت ہے کہ جمع کا بھی وزن ہے. تو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ، چونکہ وہاں تو مصدر ہے رکوع اور قعود میں، لیکن رقود میں راکد کی جمع ہونا یہ بالکل جائز ہے. چلیے الحمدللہ. جی